وہ خدا نہیں ہوتا، اور جو خدا ہو وہ پیدا نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ۔ محبت میں اتنا علو کرتے ہیں کہ ہم حضور کو بڑھا کر خدا کے برابر لے جاتے نہیں۔ مجید فرقان حمید برہان رشید کی جو آیے مقدسہ میں نے آپ احباب کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ رب العزت اپنی لاریب کتاب کے اندر ارشاد فرماتا ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ تحقیق اللہ نے مومنوں پر یہ احسان فرمایا کہ انہی میں سے اللہ نے ان میں اپنا شان والا رسول مبعوث فرمایا، یتلو علیہم آیاتہ، جو ان کے سامنے قرآن کی آیات کو تلاوت کرتا ہے، ویزکیہم، اور انہیں پاک اور صاف کرتا ہے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور انہیں کتاب اور حکمت سکھاتا ہے، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اگرچہ وہ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ احباب ذی وقار، اللہ نے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا فرمائی۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر ہم اس کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہیں تو ہم شمار نہیں کر سکتے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ خالق کائنات نے کسی نعمت پر احسان نہیں جتلایا، یہ نہیں فرمایا یہ نعمت میں نے تمہیں عطا کی تم پر احسان کیا، فلاں نعمت تمہیں عطا کی تم پر احسان کیا۔ لیکن جب باری آئی آمنہ کے لال کی، جب باری آئی نبیوں کے امام کی، تو اس وقت اللہ نے فرمایا کہ میں نے مومنوں پر احسان فرمایا ہے کہ انہیں اپنا شان والا رسول عطا فرمایا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اپنا محبوب دیکھ کر اللہ نے کیوں احسان فرمایا، باقی نعمتوں پر احسان کیوں نہیں فرمایا؟ تو آپ کو پتہ ہے احسان اس چیز پر فرمایا جاتا ہے، احسان اس چیز پر کیا جاتا ہے کہ جس کو دینے والے کو بھی جس چیز پر ناز ہو، دینے والے کو بھی جس چیز پر بڑا فخر ہو۔ تو اگر اللہ حضور کو بیچ کر احسان نہ فرماتا تو شاید کسی کے ذہن میں یہ خیال آتا یہ نعمت بھی باقی نعمتوں کی طرح عام ہے، باقی نعمتوں کی طرح یہ نعمت بھی عام ہے، لیکن اللہ نے حضور کو بیچ کر احسان فرما کر دنیا والوں کو بتا دیا، مجھے اور آپ کو یہ پیغام، یہ حکم دے دیا، فرمایا یہ جو نعمت ہے یہ باقی نعمتوں کی طرح کوئی عام نعمت نہیں ہے، فرمایا باقی جتنی نعمتیں ہیں یہ حضور کو بیچ کر مبعوث فرما کر اللہ ہمیں بتا رہا ہے، اس لیے اس کے اوپر احسان فرما رہا ہوں کہ اسی کے صدقے میں نے ساری کائنات کو بنایا ہے، سجایا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب احباب ذی وقار، اب دیکھیں نا، حضور کو بھیج کر اللہ نے ہمارے اوپر احسان فرمایا، مومنوں کے اوپر احسان فرمایا۔ اب احباب ذی وقار، جو ہی آپ کو پتہ ہے یہ ربیع الاول کا یہ ماہ مقدس، یہ عظمت اور شان والا مہینہ آتا ہے، تو دائیں بائیں سے ہر طرف سے آپ کو پتہ ہے یہ فتوے بازی شروع ہو جاتی ہے کہ جی دیکھیں نا، کیا حضور کے صحابہ نے میلاد منایا ہے؟ آپ میلاد مناتے ہو، کیا صحابہ نے میلاد منایا ہے؟ یہ سوال ہر بندے سے ہوتا ہے۔ تو میں نے کہا شاید آپ میلاد کی تعریف کو ہی نہیں سمجھ پائے۔ کوئی یہ کہتا ہے جب آپ میلاد کرتے ہیں، جھنڈیاں لگاتے ہیں تو آپ شرک کرتے ہیں۔ اور بھائی
یہ بات یاد رکھیں، میلاد کا مطلب ہے پیدا ہونا. کیا ہے؟ بولو سارے. عربی میں سے کیا کہتے ہیں؟ میلاد. اردو میں سے کیا کہتے ہیں؟ پیدا ہونا. انگلش میں سے کیا کہتے ہیں؟ برتھ ڈے. اور پنجابی بھی کیا کہتے ہیں؟ جمعہ. یہی ہے نا بھائی. اب میلاد منانے سے کبھی شرک نہیں ہوتا، یہ یاد رکھیں آپ. اس لیے ہم میلاد مناتے ہیں. میلاد منا کر ہم دنیا والوں کو یہ بتاتے ہیں کہ حضور پیدا ہوئے ہیں، سرکار کی ولادت ہوئی ہے. تو اس سے تو شرک ختم ہوتا ہے. اس لیے کہ جو پیدا ہو وہ خدا نہیں ہوتا. تو جو رکھنی، جو پیدا ہو وہ خدا نہیں ہوتا، اور جو خدا ہو وہ پیدا نہیں ہوتا. سبحان اللہ. اس سے تو شرک ختم ہوتا ہے. شاید کسی کے ذہن میں یہ سوال ہو کہ ہم معاذ اللہ محبت میں اتنا علو کرتے ہیں کہ ہم حضور کو بڑھا کر خدا کے برابر لے جاتے. نہیں. جیسے کوئی لوگوں نے مولا علی سے محبت کی، معاذ اللہ کسی نے ان کو معصوم سمجھ لیا، کسی نے خدا کے برابر سمجھ لیا، کسی نے خدا مان لیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. لیکن ہم میلاد منا کر یہ بتاتے ہیں، ہم حضور کا میلاد اس لیے مناتے ہیں کہ جو پیدا ہو وہ خدا نہیں ہوتا. اس جملے کو آپ یاد کر لیں. جو پیدا ہو وہ خدا، اور جو خدا ہو وہ پیدا نہیں ہوتا.